حضرت ابن عباس جو ہیں ان کے پاس صحابی گئے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نام ہے، کیا مطلب ہے اس کا، شرک کا کیا مطلب ہے. تو میں اپنے مہمانوں کا پہلے تعارف کروا دوں آپ سے، میں معافی چاہتا ہوں، میں گفتگو میں بھول گیا. ہمارے ساتھ جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم ضیاء صاحب، اور علی وقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور کراچی سے حکیم اکبر در صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو حضرت ابن عباس نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ شرک یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو کہ دو مانو، شرک یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. اللہ، اب یہ رینج دیکھیں کہاں یہ رینج ہے. اب دوسری طرف رینج دیکھیں، ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ آپ کو پتہ ہے وہ اتوار کا خطبہ دیا کرتے تھے. انہوں نے بات کیا بتائی؟ انہوں نے کہا جناب جو شخص سجدہ اس لیے لمبا کر دے کہ لوگ میرے سجدے کو دیکھ لیں، یہ بھی شرک ہے. اب ان دونوں کے درمیان میں ایمان کہیں تو ڈاواں ڈول ہوتا ہوگا نا. حضور اقدس انتہائی آسانی سے سمجھا دیں کہ یہ شرک کو آج کا مسلمان کیسے سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ شرک کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے امیزش، شامل کر دینا، امیزش کرنا. اسی لیے آج بھی عربی زبان میں آپ جا کے دیکھیں نا، اشرکا کہتے ہیں کمپنی کو، کئی لوگ شامل ہوتے ہیں. شراکت ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو شرک بھی وہیں سے ہے. تو یقیناً ایک شرک کی وہ قسم ہے جو ابھی آپ بیان کر رہے تھے، وہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ نا اپنی امت سے وہ ہے شرک اصغر سے، چھوٹا شرک خفی سے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے. صحابہ کرام دکھانے کے لیے، جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ کننا نعد الریا الشرک الاصغر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم ریاکاری کو کوئی معمولی گناہ نہیں سمجھتے تھے، ہم اس کو شرک کہا کرتے، شرک اصغر، کہ یہ بھی شرک کی قسموں میں ایک قسم ہے. تو بےایمانی، ریاکاری جو بھی آپ کہہ رہے ہو سجدہ لمبا کیا. حدیث قدسی یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من صلی لیرائی فقد اشرکا، جو نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، بڑی طویل نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا وہ شرک کرتا ہے. تو یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان، یہ تقریباً 6 یا 7ویں حدیث قدسی ہے. مطلب یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. تو یقیناً یہ شرک کی وہ قسم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا. ہوتا ہے وہ مومن، ہوتا ہے وہ مسلمان، اللہ کی توحید کا وہ قائل ہوتا ہے، توحید پر پابند ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں میں وہ شامل ہو کر اللہ کے جو اخلاص کا معاملہ نا اس میں اس سے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ شرک جو ہے یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، تو جو بت پرست ہے وہ شرک کر رہا ہے. اب یہاں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ جو صغیر چھوٹا سا کام تم کرتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، لوگوں کو دکھاوٹ کرتے ہو، خاص طور پہ جمعے کو وہ کپڑے پہن کے جاتے ہو جس میں سے کڑکڑ کی آوازیں آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج میں جو ہے وہ خاص تیار ہو. تو یہ سارے کیا شرک کے موضوعات ہوں گے؟ تو پھر وہ شرک وہ کہاں گئی جہاں پہ کہ بت پرستی کو شرک کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم موضوع ہے. ابھی آپ کے سوال کا جواب دے دوں، موقع ملا تو میں ایک اور نقطہ بھی جی بسم اللہ. دیکھیے قرآن مجید میں شرک کو ظلم کہا گیا، اپنی جان پہ صرف ظلم کا عرض کر دیتا ہوں. ظلم کا بنیادی جو ظلم کی تعریف ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. کیا خوبصورت بات ہے، کسی شے کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے. شرک کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کو جو اس کا اعلیٰ مقام ہے اس سے اٹھا کے کسی بندے کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دینا. تو آپ نے تو بابوں پہ کانٹا پھیر دیا. سر ذرا سننا نہ کریں. اور شرک کا دوسرا پہلو یہ ہے، شاہ جی آپ نے اتنے بھولے پر میں کتنا بڑا کانٹا پھیرا اور آپ کے اور شرک کا دوسرا کانٹا نہیں پھیرا انہوں نے. الحمدللہ میں جان بوجھ کر یہ حصہ کے لیے چھوڑ دیا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ ہے شرک ظلم کی ایک صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر کسی بندے کو اٹھا کے اللہ کے مقام پہ لے جانا جو اس کا نہیں ہے، یعنی اللہ کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے تب بھی ظلم ہوگا اور شرک ہوگا. اور پھر یہ بھی ظلم ہوگا کہ کسی بندے کو اٹھا کے اللہ کے مقام اور اس کے مد مقابل لایا جائے، ذات کی حیثیت سے، کفو کی حیثیت سے یا صفات کی حیثیت سے، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ادا ہو نہیں سکتا. نہ اس کی ذات کو نیچے کر سکتے ہیں، نہ اس کی ذات کو اونچا کر سکتے ہیں. میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو جملہ
سر یہاں پہ گزرے تو پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، میں بڑا عاجز آدمی، طالب علم ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہوں میں سر ایسے معاشرے میں رہتا ہوں. سر آپ جملہ بدل دیں، آپ کے میں طالب علم سوچتا رہتا ہوں. میں ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں سر یہ شرک اور توحید اس پر بات کرنا، ایک طبقہ اس نے کہا ہوا ہے کہ شرک اور توحید پر بات کرو ہی نہ، اس کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ انہوں نے رب کو، اللہ کو معاذ اللہ ایک عضو معطل بنا کے رکھ دیا، اور اب اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو دے دیے، بندے کائنات چلا رہے ہیں. نہ کریں ایسی بات، نہ کریں. اور ایک طبقہ سر اپنے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم کرو دنیا میں. ہاں ایک طبقہ وہ جو بابے ہم دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ ڈیوٹیوں والے معاملے، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. ایک طبقہ یہ وہ والے لوگ. ہاں، اور ایک طبقہ یہ ہے کہ جس نے توحید اور شرک کی بحث سمجھ یہ لیا کہ انبیاء، صالحین اور ائمہ کو جتنا رگڑا دیا جائے یہ توحید اور شرک ہے. یہ دونوں غلط تصورات ہیں. قرآن کا تصور یہ ہے سر، قرآن تو رب کی غیرت اس کا سایہ گوارا نہیں کرتی. آپ بندہ جو بنا رہے ہیں رب کے برابر، کمال کی بات نہیں. کیا جملہ اچھا کا ہے، رب کا تو سایہ بھی اس کی غیرت قبول نہیں کرتی. اللہ، کیا خوبصورت جملہ. میں درس بھائی کو شامل کر لوں. درس بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اقدس تصور شرک ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا کلیئر کر دیں ہم جیسوں کے لیے، پھر اس پہ آگے گفتگو کریں. جی دیکھیں، قرآن کریم و فرقان حمید جو بات کہتا ہے، بلکہ ہمارا جو اسلام کی تعلیمات میں داخل ہونا ہے وہ ہے کلمہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. پہلے ہم سارے معبودان باطل کی نفی کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں. تو پروردگار عالم کو ہم الہ مانتے ہیں، اور سورہ اخلاص میں قرآن پروردگار نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے. تو ہم جتنے تصورات جو دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کی ذات کو گھٹانے کے لیے ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بے بنیاد تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے. تو پروردگار عالم کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی کام کیا جائے. ہم بندگی کریں، سجدہ ریزی کریں، یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان سے تمام چیزوں کی جو ہے وہ ہم سے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پروردگار وہ پروردگار ہے کہ جو پوری کائنات کو پال بھی رہا ہے، ان کو روزی بھی دے رہا ہے. جو ان کے اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پروردگار عالم محروم نہیں رکھتا. مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو پروردگار عالم کی ذات کے لیے ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ یہ تصور کریں کہ وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تو شرک جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو جو ہے یہ ماننا کہ وہ ذاتی طور پر اس کو حاصل ہیں. حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم نے فرمایا کہ ایک بندہ عبادت اور نوافل کے ذریعے ہمارے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ اس میں حلول کر گیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف اپنی زبان سے نہیں کہتا، کوئی کام وہ آنکھ سے ایسا نہیں لیتا جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، کوئی بات وہ ایسی نہیں سنتا کہ جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، اس کا ہاتھ کسی جگہ نہیں پڑتا اگر جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، وہ کہیں قدم سے چل کر نہیں جاتا جو ہماری مرضی کے خلاف ہو. تو جب وہ ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے ہاتھ، ناک، کان اور زبان بن جاتے ہیں، جس سے وہ ہاتھ سے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے اور زبان سے بولتا ہے. تو اکبر داس بھائی پھر اس بات کی تشریح جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اسی کی تشریح کو اپنی ترجیحات میں اور طرح سے تشریح کر کے تو ہی سارے وہ کیا کہنا چاہیے، میں بزرگان دین بن گئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ مجھے القاء ہوا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ مجھے اللہ کی طرف سے میرے قلب پہ نازل ہوا ہے. پھر تو یہ ادارے جو ہیں وہ سارے شرکیہ ہو گئے. نہیں، آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سجدے میں
سر رکھتے تھے اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہوتا تھا، جب تک وہ لبیک یا عبدی کی آواز نہیں سنتے تھے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے کہ اے بندے میں نے تیری آواز کو سن لیا ہے۔ تو یہ دراصل وہ مقام ہوتا ہے اولیاء کاملین کا۔ اب اولیاء کاملین جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کی تشریحات میں بہت زیادہ جو ہے وہ افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ و من والہ کی عبادت کو اس طرح کرنا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کأنک ترا، کہ جیسے تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن ترا، اور اگر ایسا نہیں تصور کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ہونا چاہیے انہ یراک، کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور آپ دیکھیں، روزے میں بالکل تنہائی میں ہوں، سب چیزیں میسر ہوں، آفس میں یا گھر میں فریج بھرا ہوا ہو، لیکن آپ ایک دانہ ایک چیز جو ہے وہ اپنی زبان پر نہیں رکھتے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیتے۔ آپ کا پیغام پہنچا، میں چھوٹے